نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 تا آیت نمبر 119۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک عہد و پیمان کیا تھا جس کو وہ مزاج کی ناپختگی کی وجہ سے بھول گئے اور ان سے عہد کی خلاف ورزی ہو گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا مشقت کی صورت میں۔ اب آگے اس واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ابلیس کے ساتھ کشمکش کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں انابت تھی جبکہ ابلیس میں سرکشی تھی۔ ان دونوں کا تقابل دراصل مومن اور کافر کا تقابل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کر لی، اور دوسری طرف ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ ہے کہ اس نے حکم خداوندی سے سرتابی کی اور پھر اسی پر اڑ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ ان کی فضیلت اور برتری کے اظہار کے لیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ چونکہ اس خلافت کے اہل فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرایا، تاکہ اس تعظیم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ثابت ہو جائے۔ بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سجدہ تمام مخلوقات سے کرایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین میں اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ اس وقت میں موجود تمام مخلوقات سے آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے جس سے تمام مخلوقات کو یہ علم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، تاکہ وہ کار خلافت اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ چنانچہ سب مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اور دوسرے مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، اور وہ فرشتے جو آسمانوں پہ رہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور وہ فرشتے جو زمین پہ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ فرشتے شامل تھے جو زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔ ابلیس فرشتوں کی نوع میں شامل نہیں تھا، کیونکہ سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات کی نوع میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی، وہ جنات میں سے ہے، مگر اس کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ تھا، اور فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ تو تمام نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ان فرشتوں کا ہے جو عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے ہیں، اور پھر علیین کے فرشتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں کے درجہ بدرجہ فرشتے ہیں، پھر فضا کے فرشتے، اور آخر میں زمین والے فرشتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، مگر ایک حکم کی نافرمانی سے راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اس نے سجدہ کرنے میں اپنی ذلت محسوس کی اور کہنے لگا، کہاں میں اور کہاں آدم؟ کیا میری پیشانی آدم کے سامنے جھکے گی؟ میں اس سے بدرجہ بہتر ہوں، اور کوئی بلند ہستی کسی پست ہستی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ اس جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بنا دے، نہ کہ وہ بڑا ہوتا ہے جو خود بڑا بنا پھرے۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت کا ابلیس سے خطاب موجود ہے، وہاں فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ تو ابلیس فرشتوں میں ملا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ پوچھا گیا کہ جب میں نے حکم دیا ہے تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب میں کہا، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ میں اعلیٰ ہوں تو ادنا کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ یہ تکبر کی سب سے پہلی بیماری ہے جو کائنات میں ابلیس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ ابلیس کے اندر حسد کا مادہ بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے، البتہ تعظیمی سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے بھی ہوتا رہا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم روا تھا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ ہی کیا تھا۔ پرانے زمانوں میں بادشاہوں اور دیگر امیروں کے سامنے بھی تعظیمی سجدے ہوا کرتے تھے، مگر آخری شریعت میں یہ سجدہ حرام ہو چکا ہے۔ اسلام نے ہر اس سوراخ کو بند کر دیا جس سے شرک کے داخل ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جب گھومتے پھرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں امیروں اور وڈیروں کے سامنے، بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے، ان کی رعایا، ان کے محکوم، ان کے آگے تعظیماً جھکتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس چیز کی کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری شریعت میں انسان کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکانے کی گنجائش ہوتی، یعنی کسی اور کا سجدہ روا ہوتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں پھر عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کا سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں انسان کا سر اور جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ سجدہ تعظیم کا یا عبادت کا ہو تو ان دونوں میں نیت کا فرق ہوتا ہے۔ جو بندے اپنے پروردگار کے حضور اللہ رب العزت کو معبود برحق سمجھ کر جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، تو وہ سجدہ عبادت کا ہے، اور جو ملاقات کے وقت کسی بڑے آدمی کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھکا جاتا ہے، ماتھا ٹیکا جاتا ہے، تو وہ سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے اور اسے آداب میں شمار کیا جاتا ہے، وہ عبادت کے طور پہ نہیں ہوتا۔ مگر شریعت اسلامیہ میں دونوں سجدے، عبادت کا ہو یا تعظیم کا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے
کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کا دشمن ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ سورۃ یاسین میں اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے آدم ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے خبردار رہنا، فلا یخرجنکما من الجنہ، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا فتشقا، تو تم مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جنت میں تو ہر چیز بغیر مشقت کے اور بغیر محنت کے مفت میں حاصل ہو رہی ہے، اور جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کرنا پڑیں گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان 4 بنیادی حقوق کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حاصل تھے۔ فرمایا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، جنت میں تمہیں بھوک کی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی تمہارے لیے خوراک کا انتظام ہوگا۔ یہاں پر دوسری سہولت یہ ہوگی وَلَا تَعْرَى، کہ تم برہنہ بھی نہیں ہوگے، یعنی تمہیں لباس مہیا کیا جائے گا۔ اور تیسری سہولت یہ ہوگی وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا، کہ تمہیں یہاں پیاس بھی نہیں ستائے گی، تمہارے لیے پانی کا وافر انتظام ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وَلَا تَضْحَىٰ، کہ تم دھوپ کی شدت سے بھی محفوظ رہو گے، یعنی تمہارے رہنے کے لیے مکان ہوگا جو تمہیں گرمی سردی سے بچائے گا۔ یہ چاروں چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں میسر تھیں، دنیا میں ان کی اولاد کے لیے بنیادی حقوق میں شامل ہیں، خوراک، لباس، پانی اور مکان۔ 2 چیزیں اگر یہاں پر دنیا میں اور بھی ساتھ شامل کر لی جائیں، یعنی تعلیم اور صحت، تو پھر انسان کے کل 6 بنیادی حقوق بن جاتے ہیں جو انسان کو ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں ملنے چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ یہ 4 بنیادی ضروریات ہر انسان کا بنیادی حق ہیں، مگر اتنی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو یہ اشیاء اعلیٰ درجے کی حاصل ہو، تاہم جیسی بھی ہوں ملنی چاہیے۔ یعنی ہر ایک کے لیے مرغن غذا لازمی نہیں، خشک روٹی تو ہونی چاہیے، اس سے کوئی انسان محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح پانی بھی خوراک کا حصہ ہے، وہ بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ لباس کے متعلق سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے ستر پوشی حاصل کرو اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی بنے۔ لباس ہر شخص کو ملنا چاہیے، خواہ معمولی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح گرمی سردی سے بچنے اور آرام و سکون کے لیے گھر کا ہونا بھی ضروری ہے اور کسی شخص کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جنت میں یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مشقت کے مفت میں حاصل تھیں، اور دنیا میں اللہ رب العزت نے بعض چیزیں عام رکھی ہیں جن سے ہر شخص بغیر مشقت کے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا روشنی ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو مفت میسر ہے۔ دوسری ضروری چیز ہوا ہے، یہ بھی کسی مخلوق کے قبضہ میں نہیں ہے بلکہ ہر جاندار کو فری ملتی ہے۔ خوراک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی زراعت پیشہ ہوتا ہے، تو کوئی کارخانوں میں کام کرتا ہے اور کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، کوئی تجارت کا شعبہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب رزق حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔
اور انسان ان ذرائع کو بروئے کار لا کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ مکان بھی چونکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے خود محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ساری ضروریات حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مفت حاصل تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے خبردار کیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں یہ نعمتیں فری اور مفت میں حاصل نہیں ہوں گی، ان کے حصول کے لیے پھر محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ پھر آگے اس واقعے کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔